السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ خود بھی اس پر قائم و دائم رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، بلکہ خود ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں، والعاقبۃ للتقوی، اور بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی نماز پڑھتے رہیے، اس پر قائم و دائم رہیے۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب اپنے نبی کو اس بات کا حکم دے رہا ہے تو کیا یہ حکم ہمارے لیے بھی نہیں ہے؟ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی خود نماز قائم کریں، نماز کے پابند بنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ذمہ داری دی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کی پابندی کی، یہاں تک کہ اپنے مرض الموت میں خود نہیں کھڑے ہو سکتے تھے تو دو کندھوں کے سہارے اپنے پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے مصلی تک گئے اور نماز پڑھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال سے پہلے امت کو جو وصیت کر گئے وہ وصیت نماز ہی کی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی تاکید کی۔ نماز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے بعد پہلا فریضہ ہے جو مسلمان پر عائد کیا گیا ہے۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز کے ذریعے ایک مومن مسلمان اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے اپنے رابطے کو استوار کرتا ہے، اپنی حاجت اور فقر و فاقہ کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین سے وہ چیز مانگتا ہے جس کی اسے احتیاج اور ضرورت ہے۔ اتنا اہم فریضہ اللہ رب العالمین نے ہم پر اور آپ پر عائد کیا ہے اور ہم مسلمان اسی فریضے سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے استوار نہیں کر پاتے، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کر پاتے، نتیجہ سامنے آتا ہے، لوگ شکوہ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں، رزق کی بہت تنگی ہے، گھر نہیں چل پا رہا ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد تو ہوئی نافرمان ہے۔ رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہمیں جو سکون عطا کرتا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک رزق ہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو اولاد عطا کرتا ہے اولاد بھی رزق ہے۔ شہروں میں امن و امان کا قائم ہو جانا یہ بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک عطا ہے۔ تو رزق صرف پیسوں کا نام نہیں ہے۔
اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے سے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ نماز ایسا فریضہ ہے، ایسی عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ لا نسألک رزقا، نماز کا حکم دیا اپنے نبی کو، اور اللہ رب العالمین نے کہا اے نبی ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ خود ہم آپ کو رزق عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کو رزق کے ساتھ جوڑا ہے۔ جو لوگ رزق کا شکوہ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ایک دفعہ غور کر لیں، کہیں وہ اللہ رب العالمین سے دوری تو نہیں بنائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سے غافل تو نہیں ہو گئے ہیں، ان کی برائیاں زیادہ تو نہیں ہو گئی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں سب سے پہلی چیز جس کو تم چھوڑو گے اپنے دین میں سے وہ امانت ہے، اور آخری چیز جس کو تم چھوڑ دو گے وہ نماز ہے۔ آج مسلمان امانت دار نہیں رہا، کسی کے پاس امانت رکھ دی جائے کسی بھی قسم کی تو اس میں خیانت کا پہلے خیال آتا ہے۔ تو مسلمانوں سے امانت اٹھ گئی اور نماز بھی جاتی رہی۔ جتنے مسلمان آج ابھی اس وقت مسجد میں ہیں اس سے 10 گنا باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ نیکی کما رہے ہیں؟ کیا انہیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بلاوا آ گیا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کیا ان کے کانوں میں یہ آواز نہیں پڑی؟ اگر انہوں نے اللہ رب العالمین کی جانب سے لگائی ہوئی اس آواز پر لبیک نہیں کہا اور نظر انداز کر دیا، خدشہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت والے دن بھی ان کو نظر انداز کر دے گا، اور قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نظر انداز کر دیا، میرے بھائیوں تمام لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے جب آواز لگائی جائے تو اس پر کان دھرنا چاہیے، اس پر لبیک کہنا چاہیے۔ اگر مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر کہاں کا مسلمان ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لا حد فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس نے نماز چھوڑی اس کا اسلام میں دین میں کوئی نصیبہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں من لم یصلی فلا دین لہ، جو شخص نماز پڑھے اس کا دین ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں لم یکن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرون شیئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز جس نے چھوڑ دی سمجھتے تھے اس نے کفر کر دیا ہے۔ یہ صحابہ اور تابعین کا بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ بریدہ بن حصیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے درمیان اور ان کے درمیان وجہ امتیاز نماز ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، نماز قائم کر کے اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ، جہنم سے بچا لو اپنے اولاد کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوست احباب کو جن سے آپ محبت رکھتے ہیں، ان کو نماز کا حکم دے کر جب آپ گھر سے چلیں تو ہانک لگاتے ہوئے چلیں نماز کا وقت ہو گیا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت والے دن آپ کا دامن پکڑ لے، اللہ رب العالمین یہ میرے ساتھ رہتا تھا، میرے کمرے میں سوتا تھا، یہ نماز کے لیے تو ٹائم سے چلا جاتا تھا، اس نے ایک دفعہ بھی مجھ کو نماز کے لیے نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین یہ جنت میں چلا جائے گا، میں کیسے جہنم میں چلا جاؤں؟ کہیں اللہ رب العالمین آپ کو نہ پکڑ لے۔ تو یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم ہانک لگاتے ہوئے چلیں،
لوگوں کو آواز دیتے ہوئے چلیں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ نماز کے فضائل تو بہت ہیں، اس کے دلائل بھی بہت زیادہ ہیں۔ آج سر دست جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نماز کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، رزق کا تعلق نماز کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اگر رسوائی سے بچنا ہے، دنیا اور آخرت میں اگر عزت چاہتے ہو تو نماز قائم کرو۔ یہ نماز ایسی عبادت ہے جو تم کو برائی سے روکتی ہے اور تم کو اذیتوں سے، تکلیفوں سے بچاتی ہے، شیطانوں کو دور کرتی ہے، جسمانی بیماری کو رفع کرتی ہے، دلوں کو منور کرتی ہے، چہرے کو روشن بناتی ہے، تمہارے اعضاء جوارح کو منشط بناتی ہے اور تمہارے لیے رزق فراہم کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوں گے جن کے دماغ میں یہ بات چل رہی ہوگی، نماز پڑھنے جاؤں گا دکان بند ہو جائے گی تو میرا تو 20 منٹ گیا، 20 منٹ میں کسٹمر آئے گا اور جو بھی آئے گا وہ تو چلا جائے گا اگر میں نہیں رہوں گا، تو میرا رزق تو کم ہو گیا، نماز میں رزق کہاں سے ملے گا؟ میرے بھائیوں، کسٹمر اللہ بھیجتا ہے، ہم اور آپ بھی کسٹمر بن کر کسی دکان میں جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، سامان دیکھتے ہیں پسند آ جاتا ہے، یہاں سے نہیں خریدتے، جتنا بھی دام بتایا جاتا ہے وہاں سے نہیں خریدتے، آتا ہوں دوسری دکان میں چلا جاتا ہے، وہی سامان ہے، وہی ریٹ ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں پلٹ کر کے پھر لے لوں گا۔ آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ریٹ ایک ہی ہے، وہ تیسری دکان پر جاتا ہے کہیں سستا مل جائے، وہاں پر بھی وہی ریٹ ملتا ہے، آدمی وہاں سے جا کر خرید لیتا ہے۔ ان دونوں سے جو وعدہ کر کے گیا تھا پلٹ کر نہیں آتا ہے۔ کیوں پلٹ کر نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے رزق اسی کے لیے لکھا تھا۔ تو اللہ رب العالمین رزاق ہے، رزق وہ فراہم کرتا ہے، رزق کے اسباب وہ پیدا کرتا ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے دکان کے سامنے ذرا سا جھاڑو واڑو لگا کر کے صفائی کر کے بہترین طریقے سے رکھیں گے تو لوگ زیادہ آئیں گے، لوگ زیادہ نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین جس کے پاس کسٹمر بھیجے گا وہیں بکری ہوگی، آپ کے صفائی کر دینے سے وہ نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، رزق اللہ رب العالمین فراہم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کر رہے ہیں، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے یکسو ہو جاؤ، اپنے ٹائم نکال لیا کرو۔ املأ صدرک غنًا، میں تمہارا دل مستغنی کر دوں گا، واسد فقرک، میں تمہارے فقر و فاقہ کو دور کر دوں گا، وإلا تفعل، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ملأت یدیک شغلا، میں تمہارے ہاتھ کو کام میں مشغول کر دوں گا، تمہیں کام میں لگا دوں گا، ولم اسد فقرک، تمہاری محتاجی دور نہیں کروں گا۔ محنت کر کر کے تھک جاؤ گے، رزق نہیں ملے گا، کم ہی ملے گا، اور روزانہ رزق کمانے کے چکر میں لگے رہو گے، اللہ رب العالمین برکت ہی نہیں ڈالے گا، نہ تمہارا دل مستغنی ہوگا نہ برکت ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا اسی میں لگے رہو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، جامع ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، نماز قائم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل ہوتی ہے، دل کو راحت نصیب ہوتی ہے، اور دنیا کے ملذات جو ہم اکٹھا کرنا چاہتے ہیں اس سے کہیں زیادہ لذت اللہ سے سرگوشی کرنے میں ہے، کیونکہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے استوار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ سے سرگوشی کرنے میں مزہ آ گیا وہ دنیا چھوڑ دے گا، دنیا کی لذات اس کو اچھی نہیں لگیں گی،
کیونکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگائے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ہم ان کو حیات طیبہ پاک زندگی عطا کریں گے، اور جو کچھ بھی وہ دنیا میں عمل کرتے رہے ہم اپنی جانب سے انہیں بدلہ عطا کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین حیات طیبہ عطا کرے گا، پاک زندگی عطا کرے گا، جو شوائب سے پاک ہوگی۔ آپ کا دل مستغنی ہوگا، جتنا اللہ رب العالمین نے دیا اس پر صبر و شکر ہوگا، آپ دوسری کی جانب دیکھ کر اپنے دل کو تنگ نہیں کریں گے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، بلکہ آپ صبر کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوں گے اور آپ اسی میں خوش ہوں گے۔ یہ حیات طیبہ ہے۔ اور غیر حیات طیبہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کا دیکھ دیکھ کر کے اپنا بی پی بڑھاتا رہے اور حاصل ہونے والا کچھ نہیں۔ نماز کے ذریعے سے جہاں مادی رزق ہمیں عطا کیا جاتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں مادی طور پر جو رزق عطا کرتا ہے، ہم نوافل پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بھی نوازتا ہے۔ نوافل کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں مانگتا اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کھانا کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین رزق دینے والا ہے، اللہ رب العالمین رزاق ہے اور زبردست قوت والا ہے۔ اس آیت پر آپ غور کر لیں، اللہ رب العالمین نے کہا میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس کو رزق کے ساتھ جوڑ دیا۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے ذریعے سے کہ اللہ رب العالمین نماز کے ذریعے رزق عطا کرتا ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم سبھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اگر ہم اس پر غور و تدبر کریں، انبیاء اور صالحین کے واقعات کو پڑھیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تو ہمیں مل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے ذریعے سے ان کو رزق عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیں، فلسطین سے چل کر اپنے بیوی ہاجرہ کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر مکہ میں آباد کر دیا، تنہا چھوڑ کر کے چلے گئے، اور یہاں چھوڑنے کے بعد اللہ رب العالمین سے جو دعا کی وہ کیا ہے؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے ہمارے رب میں نے اپنی ذریت کو یہاں آباد کر دیا ہے، ایسی وادی میں آباد کر دیا ہے غیر ذی زرع، جہاں پر کھیتی نہیں ہو سکتی، عند بیتک المحرم، جو تیرا خانہ کعبہ ہے وہاں میں نے آباد کر دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب کیوں یہاں لا کر کے آباد کیا ہے؟ ایک خاتون کو اور ایک بیٹے کو جو کہ اپنی ماں کی مساعدت نہیں کر سکتا، وہ اس لائق ہے ہی نہیں، وہ تو خود محتاج ہے کہ اس کی رعایت کی جائے، اس کو پالا پوشا جائے، اس کی نگرانی کی جائے، اور ایسی جگہ میں چھوڑا ہے جہاں پر کھانے پینے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، ایسی وادی میں چھوڑ کر کے گئے۔ کیوں چھوڑ کر کے گئے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب چھوڑا اس لیے میں نے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ اے میرے رب لوگوں کے دل ان کی جانب موڑ دیجئے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دل مکہ کی جانب موڑا یا نہیں موڑا؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کا دل خانہ کعبہ کے لیے، مکہ کے لیے نہیں دھڑکتا ہے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ خانہ کعبہ پر میری ایک نگاہ پڑ جائے؟ کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہو جائے؟ لوگوں کے دل مکہ کے لیے دھڑکتے ہیں، اس کے لیے انسان ہر جتن کرتا ہے، ساری زندگی کمائی کا ایک حصہ مختص کرتا ہے تاکہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے نصیب ہو جائے۔
تو میرے بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کے ذریعے سے ان کو رزق فراہم کیجئے۔ آج ساری دنیا کا پھل مکہ میں مل جاتا ہے، چاہے اس کا موسم ہو یا نہ ہو۔ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ مکہ میں جہاں بھی چلے جائیں پھلوں کی کوئی کمی نہیں ہے، کھانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس وقت کی دعا آج تک قائم و دائم ہے، لعلہم یشکرون، تاکہ اللہ رب العالمین تیرا شکر بجا لائیں۔ لاکھوں کی کمائی ہم عمرے اور حج کے لیے صرف کرتے ہیں، کیا وہاں جا کر اللہ رب العالمین کا شکر نہیں بجا لاتے کہ اللہ رب العالمین تیرا کرم ہو گیا کہ مجھے یہاں کی زیارت نصیب ہو گئی؟ اور انسان وہ ساری تھکاوٹ، ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت پر آپ غور کر لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو یہاں بسا تو دیا ہے، لیکن رزق فراہم کرنا، کھانے پینے کی چیز فراہم کرنا اللہ تعالیٰ تیرا کام ہے، اور تو تنہا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے پانی بھی نکالا، کھانے کا بندوبست بھی کروایا، اور آج تک مکہ آباد ہے۔ جہاں آبادی سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی، وہاں مکہ آباد ہے۔ ایک اور واقعہ، مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہاں رزق عطا کیا جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کے ساتھ رزق کو جوڑا، فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ جب جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس رزق، کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، تو وہ کہتے ہیں اے مریم تیرے پاس یہ کھانے پینے کی چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے آتی ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق عطا کرتا ہے۔ کہاں رزق عطا کیا اللہ رب العالمین نے؟ خاتون کو محراب میں جہاں وہ نماز پڑھتی تھی۔ نماز میں اللہ رب العالمین نے رزق لکھ رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، بال سفید، ہڈیاں کمزور۔ انہوں نے اپنے لیے اولاد کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے رزق مانگ لیا، وہ بھی نماز میں، اور نماز کی حالت میں ان کو بشارت دی گئی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہا کہ اللہ رب العالمین مجھے پاک ذریت عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں یحییٰ کی بشارت دی نماز کی حالت میں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فنادته الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے آواز لگائی انہیں جبکہ وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ رب العالمین آپ کو یحییٰ جیسی اولاد عطا کرنے کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہاں بشارت سنائی؟ اولاد جیسی رزق کی، نماز کی حالت میں۔ میرے بھائیوں، جن کو رزق میں تنگی ہو، جن کو اولاد میں تنگی ہو، انہیں اپنے رب سے رشتہ استوار کرنا چاہیے، اپنے رب سے رابطہ کرنا چاہیے، اور اپنے اوپر نگاہ ڈالنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا رشتہ میرے رب سے خراب ہو گیا۔ تو جو شخص مریم علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہے، زکریا علیہ السلام کا قصہ پڑھتا ہے، اسے ملتا ہے کہ یہ بندے اللہ رب العالمین سے مناجات میں لگے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں رزق عطا کیا، اللہ رب العالمین نے زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی، اور ایسی اولاد عطا فرمائی جو ان کی نبوت میں وارث ہوئی۔ یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہوئے۔
تو میرے بھائیو، نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کیا کچھ نہیں عطا کرتا ہے، لیکن مسلمان نماز سے پہلے بھاگتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے دور دیکھنا چاہتا ہے۔ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان کفر ہی کرتا رہے۔ شیطان ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ انسان کفر کرے تاکہ اس کے ساتھ جہنم میں جائے۔ شیطان ہم سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے؟ انسان شرک میں مبتلا رہے ساری زندگی تاکہ وہ ان کے ساتھ جہنم میں جائے۔ اس نے تو اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا ہوا، اللہ رب العالمین تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا، جہنم میں انہیں ڈال کر ہی مانوں گا۔ شیطان اپنے وعدے پر کھرا اتر رہا ہے، لیکن ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہو۔ تمام انبیاء یہی کہہ کر کے گئے، توحید پر قائم رہو، شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تمام انبیاء یہی کہہ کر کے گئے، لیکن ہم انبیاء کی تعلیمات بھول جاتے ہیں اور شیطان کے چکر میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں، کفر کرنے لگتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قالوا یا شعیب صلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ قوم کا ریئیکشن کیا ہوا، قوم کا رد عمل کیا آیا۔ ان لوگوں نے کہا اے شعیب، کیا آپ کی نماز ہمیں حکم دیتی ہے ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے اس کی عبادت چھوڑ دیں؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جیسے چاہیں تصرف کریں؟ انک لانت الحلیم الرشید، کیا تم ہی ہو ایک بردبار آدمی، اچھے آدمی صرف تم ہی ہو؟ تمہاری بات مان لیں؟ کیسے مان لیں؟ اللہ رب العالمین نے ان کی تردید کرتے ہوئے کہا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے مجھے بینات سے نوازا ہے، مجھے دلائل عطا کیے ہیں، میری جانب اللہ رب العالمین کی وحی آتی ہے، اللہ رب العالمین کی تعلیمات میری جانب آتی ہیں، اور اللہ رب العالمین مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے، تو کیا میں اپنے رب کی عبادت نہ کروں؟ شعیب علیہ السلام نے ان کی تردید کی، کہا کہ میرا رب مجھے رزق بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے پاس دلائل بھی آتے ہیں، بینات بھی آتی ہیں، اللہ رب العالمین کی تعلیمات بھی آتی ہیں، تو کیا میں اس پر قائم و دائم نہ رہوں؟ تمہارے باپ دادا جو گمراہ ہو گئے تھے ان کی بات مان لوں؟ نبی گمراہ لوگوں کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ وہ تو لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہم متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ رب العالمین کے عبادت گزار بن جائیں، تو اللہ رب العالمین وہاں سے رزق ہمیں فراہم کرتا ہے جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص اللہ رب العالمین سے ڈرے اللہ رب العالمین اس کے لیے مخرج نکالتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ رب العالمین پر توکل کرے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین رزق فراہم کرتا ہے لوگوں کو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے، میرے اوپر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے تمام آفات اور بیماریوں سے عافیت دے، ورزقنی، اور مجھے رزق عطا فرما۔ تو
تو اللہ رب العالمین سے جب ہم یہ چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین کیوں ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ رب العالمین نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، اور پاک رزق مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور قبول ہونے والا عمل کا سوال کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب ہم نماز میں اور نماز کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے جب یہ چیزیں مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں کیوں یہ چیزیں عطا نہیں کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے تو وعدہ کر رکھا ہے، مجھ سے مانگتے رہو میں تمہیں عطا کرتا رہوں گا۔ اگر ہمیں وہ چیز نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، کہیں ہمارے مانگنے میں تو خلل نہیں ہے، کہیں اپنے رب سے رشتہ استوار کرنے میں غلطی تو نہیں ہو رہی ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ ناخلف آئے، بعد میں آنے والے ناخلف لوگ آئے، انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی، تو اللہ رب العالمین نے کہا فسوف یلقون غیا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں وہ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے بلاوا آ رہا ہے، نہیں آ رہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد کہا الا من تاب، مگر وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فاولئک یدخلون الجنہ، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہم نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا توبہ کر لو، پھر سے نیک عمل کر لو، ایمان لاؤ، نیک عمل شروع کر دو گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنتی بنا دے گا اور ہر اس چیز کی توفیق دے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ میرے بھائیو، ہم لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے دور ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آنا چاہیے، اپنے عقیدوں پر غور کرنا چاہیے، کہیں عقیدے میں ہمارے خرابی تو نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں بگاڑ تو نہیں ہے، ہمارے اعمال فساد کے شکار تو نہیں ہو گئے ہیں، کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا ہوا ہے، کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے ہیں۔ اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور جب ہم کریں گے تو ہماری خامیاں ہم کو نظر آئیں گی، اگر ہم وہ خامیاں دور کر لے آتے ہیں تو میرے بھائیو آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔